گواہ یہ ضرور بتا چکے ہیں کہ ہزاروں ارب کا فائدہ اس LNG ٹرمنل سے پاکستان کو مل چکا ہے اور اگلے 10 سال بھی ملتا رہے گا، لیکن کیس چل رہے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی رٹ ڈالی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس کیس میں الزام کیا ہے، جرم کون سا ہوا ہے۔ بہرحال وہ بھی جب تاریخ لگے گی تو پتہ چل جائے گا، لیکن آج جو ملک کے اندر معاملات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئے۔ 700 پاکستانیوں کے نام اوورسیز آف شور کمپنیز جو ہیں ان میں 700 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کون ہے۔ ہمارا ہمیشہ اصول رہا ہے اور یہ انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ جب تک کسی کے خلاف ثبوت نہ آئے، وہ ثبوت قبول نہ ہو، وہ شخص بے گناہ ہوتا ہے۔ جو انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یہ بات نہ اس ملک کے وزیر اعظم کو پتہ ہے، نہ اس کے وزیروں کو پتہ ہے جو روز پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں، نہ یہ بات اس ملک کے چیئرمین نیب کو پتہ ہے، نہ یہ نیب کو پتہ ہے۔ جو الزام پہلے لگاتے ہیں، جیل میں پہلے ڈالتے ہیں، اس کے بعد کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج تک نیب کسی سیاسی شخص کو سوائے محمد نواز شریف کو اس ملک میں سزا نہیں دے سکی، اور جو نواز شریف صاحب کو سزا دی وہ بھی ایک جج کو بلیک میل کر کے دی۔ تو آج طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ اس ملک کے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 700 لوگ کون ہیں، ان کے کیا اثاثے ہیں، انہوں نے کمپنیاں کیوں بنائی، اور اس کا جواب دینا ان افراد کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہونا چاہیے جب پاناما لیک میں ایک کمپنی کا نام آیا اور جس میں نواز شریف صاحب کا نام بھی شامل نہیں تھا، لیکن اس پر GIT بنی، اس پر مقدمے درج ہوئے، اس میں تفتیشیں ہوئیں، اس میں کیس بنا، اور ایک شخص جس کا نام بھی کسی کمپنی میں نہیں تھا اس کو سزا دی گئی۔ تو سزائیں تو عدالتوں کا کام ہے، لیکن یہاں پر ملک کا وزیر اعظم دعوے دار ہے کہ میں سزائیں دیتا ہوں، چیئرمین نیب کہتا ہے جی میں سزائیں دیتا ہوں، تو سزائیں تو بعد میں آئیں گی۔ آج وہی طریقہ ہونا چاہیے ان 700 افراد کے لیے بھی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا آج سے 4 سال پہلے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے، یہی ملک کا نظام اگر کہتا ہے ایک شخص کے لیے تو وہ ان 700 افراد پہ بھی وہ لاگو ہونا چاہیے۔ اگر شہباز شریف کو، احسن اقبال کو، سعد رفیق کو، خواجہ آصف کو جیل میں ڈالا جاتا ہے بغیر الزام لگائے، تو پھر یہ 700 آدمی بھی جیل میں جانے چاہیے۔ اگر اس ملک میں انصاف کا نظام ایک ہے، اگر مسلم لیگ کے لیے نظام کچھ اور ہے اور باقیوں کے لیے کچھ اور ہے، تو پھر پاکستان کے عوام تو تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس کا جواب چیئرمین نیب کے پاس ہے۔ چیئرمین نیب نے کوئی کارروائی کی ہے جب سے یہ رپورٹ آئی ہے؟ چیئرمین نیب کے تو اپنے نیچے براڈ شیٹ کا کیس ہے، اس میں کوئی آدمی جیل نہیں گیا۔ 10-12 ارب اس ملک کے کھا گئے ہیں، چیئرمین نیب کو پتہ نہیں ہے، کوئی شخص جیل نہیں گیا، کسی پر مقدمہ نہیں بنا، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ یہاں کمیشن بنتے ہیں، آج تک کوئی کمیشن فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کوئی 15-20 کمیشن تو بن چکے ہیں جب سے حکومت آئی ہے، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلا کہ جرم کس نے کیا ہے اور کوئی سزا دی گئی ہے یا نہیں۔ تو آج یہ 700 افراد جو ہیں ان کا حق ہے کہ یہ جواب دیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جواب دیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہی طریقہ جو محمد نواز شریف کے ساتھ اپنایا گیا ان 700 کے ساتھ بھی اپنایا جائے۔ یہ بھی GIT کے سامنے پیش ہوں، ان کے بھی فوٹو اخباروں میں لگیں، ان کی بھی ویڈیو بنے،
اور ہمارا تو ہمیشہ تقاضا یہ رہا ہے یہ جو انویسٹیگیشنیں ہوتی ہیں یہ کیمرے لگا کر کریں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں کس نے کیا لوٹا ہے، ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں تاکہ پاکستان کے عوام دیکھیں کہ اس ملک میں کون سا جرم ہوا ہے۔ جرم تو یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ ایک آدمی چیئرمین نیب کی جو ٹرم ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی۔ آج 3 دن رہ گئے، مشاورت کا عمل شروع نہیں ہوا۔ قانون کہتا ہے مشاورت کا عمل ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں۔ آج اس ملک کا وزیر اعظم مشاورت کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ آج اس ملک کے وزراء آرڈیننس بنا رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی توسیع دی جائے۔ اس ملک کا صدر تیار بیٹھا ہے قلم لے کر کہ اس آرڈیننس پر سائن کرے گا۔ یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے کہ ایک شخص کو جس نے 4 سال کچھ نہیں کیا اس ملک میں سوائے اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کے، اس ملک کو ہزاروں ارب کو نقصان پہنچایا اس ادارے نے ان 4 سال میں، آج اس ملک کے قانون کو توڑ کر، اس ملک کے آئینی تقاضوں کو توڑ کر آج کوشش کی جا رہی ہے اس آدمی کو توسیع دی جائے۔ قانون نفی کرتا ہے، قانون بڑا کلیئر ہے کہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے ٹرم، قانون کہتا ہے مشاورت ہوگی۔ آج یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دی گئی ہیں۔ یا کون سا انصاف ہے، کون سے انصاف کے تقاضے ہیں، بہرحال یہ لمبی کہانی ہے، یہ بیان کرتے رہیں تو سارا دن درکار ہے۔ کوئی آپ کا سوال؟ سر، جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا کہ حکومت اپنے طور پر انویسٹیگیشن کرے گی، کیا اپوزیشن جماعت مسلم لیگ انویسٹیگیشن کو تسلیم کرے گی؟ وہ اپنے طور پر انویسٹیگیشن کریں، اپنے وزیروں کی جو کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں۔ پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیار کسی کو انویسٹیگیشن کرنے کا نہیں ہے۔ یہ FIA کرے، نیب کرے، یہ GIT کرے۔ نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، GIT کے سامنے پیش ہوئے تھے، تو آج یہ وزیر پیش نہیں ہو سکتے۔ جس آدمی کا نام نہیں تھا کہیں بھی پاناما میں، اس کو بھی GIT کے سامنے حاضر کیا گیا۔ تو آج بالکل وہی نظام ہونا چاہیے ان 700 افراد کے لیے جو محمد نواز شریف کے لیے تھا۔ بھائی صاحب یہ بتا دیں، وزیر اعظم کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے، کیا تحقیقات غیر جانبدار ہوں گی؟ کمیٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں کہ کمیٹی تحقیقات کر سکے۔ یہ کرمنل معاملہ ہے۔ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے، آپ ملک سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کہتے ہیں اس کو۔ یہاں ہر آدمی میں منی لانڈرنگ کا الزام لگتا ہے، اصل منی لانڈرنگ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا نام ہے، اس نے جا کر کمپنی بنا لی ہے، اس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، اس کو آپ کہتے ہیں میں کمیٹی سے دیکھوں گا۔ اگر انصاف ہوتا تو یہ سب لوگ جیل میں ہوتے، پھر ان سے تفتیش ہوتی، جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ جیل پہلے ہے، تفتیش بعد میں ہے۔ تو یہ کچھ زیادہ پیارے ہیں 700 لوگ، جیل میں ڈالیں نا ان کو بھی، پھر تفتیش کریں۔ اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سارے منظر میں غائب ہے، اور پیپلز پارٹی کے کیسز میں بھی زرداری صاحب بھی 6 ماہ کے بعد پیش ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی خاموشی کی وجہ کیا ہے اس سارے صورتحال میں؟ یار ہم تو ہر ہفتے پیش ہوتے ہیں، ایک دفعہ کراچی میں، ایک دفعہ اسلام آباد میں۔ تو پیپلز پارٹی وہ ایک علیحدہ جماعت ہے، جو ان کے اپنی پالیسی ہے اسی پر عمل کرتے رہیں۔ بھائی صاحب جو ریٹائرڈ فورسز کے آفیسر جن کے نام آئے ہیں پنڈورا پاس میں، کیا سمجھتے ہیں کیا قانون حرکت میں آئے گا، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا یا بچا لیا جائے گا؟ دیکھیں قانون کے سامنے ہر شہری برابر ہوتا ہے، یا کم از کم ہونا چاہیے۔ اس لیے ان 700 افراد جن کے نام آئے ہیں، 700 ہیں، زیادہ ہیں، کم ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن 700 کا نمبر آیا ہے، ان کے ساتھ بالکل وہی سلوک ہونا چاہیے، وہی طریقہ کار تفتیش کا ہونا چاہیے جو محمد نواز شریف کے ساتھ تھا۔ صرف میں ایک بات علیحدہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں یہ تمام آدمی بے گناہ ہیں جب تک ان کا گناہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہی ایک جمہوری ریاست کا تقاضا ہونا چاہیے، جو بدقسمتی سے اس ریاست مدینہ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں۔ سر نون لیگ پاناما لیگ کو تو شیطانی لیگز کہتی تھی، کیا پنڈورا لیگز کو بھی آپ شیطانی لیگ ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شیطانی ہو یا نہ ہو، نام آگے ہیں، ان کو اپنا نام کلیئر کرنا ہوگا کہ کیوں کمپنی بنائی ہے، کون سا پیسہ وہاں پر گیا ہے،
ان کمپنی کا آڈیٹڈ اکاؤنٹ جب سے کمپنی بنی ہے ان کو پیش کرنا ہوگا پاکستان کے عوام کے سامنے. یہ کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, یہ کمیٹیوں اور کمیشنوں کا کام نہیں ہے. تھینک یو سر.